کیسٹ نمبر 13 تفسیر قرآن بیان حضرت مولانا مفسر قرآن سید اخلاق حسین قاسمی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ موضوع حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وللہ تعبیر اور شاہ عبد القادر صاحب کی الہامی تفسیری حاشیہ دوسری قسط آڈیو سی ڈی آڈیو کیسٹ محمد صادق فون نمبر 9899634768۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ پچھلی مجلس میں جو اہم مسئلہ زیر بحث تھا وہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس عالم میں حیات کرنا، اور میں نے کوشش کی تھی کہ وہ مسئلہ ہر پہلو سے حل ہو جائے کیونکہ بہت اہم ہے۔ ایک طبقہ جو اہل حدیث صاحبان کا ہے وہ بالکل انکار کرتا ہے اس سے، وہ کہتا ہے قرآن کریم نے اگر مردہ کہا ہے تو مردہ ہی کہو، انک میت وانہ میت۔ یہ زندگی کیا لگائی، یہ موت کے بعد زندگی کیا ہے، وہ انکار کرتا۔ علماء احناف نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کا مسئلہ ان احادیث کی بنا پر جس میں حضور نے اعلان کیا ہے قابل تسلیم ہے، بلکہ ضروری ہے یہ اعتقاد کہ حضور اس عالم میں جانے کے بعد قبر شریف کے اندر بھی حیات۔ اب حیات کی تعبیر مختلف ہوئی، میں سارے پہلو اس کے لیے میں نے آپ کے سامنے ایک خاص تعبیر حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ احناف اور اہل حدیث سب طبقوں میں مسلم ہیں، تمام فرقے شاہ ولی اللہ کو تسلیم کرتے۔ میں نہیں جانتا کہ وہ اس تشریح کا اور شاہ صاحب کے نظریے کا کیا جواب دیں گے، کیا انکار کریں گے، واللہ اعلم۔ شاہ صاحب نے مشہور کتاب ہے خلفاء راشدین پر ازالۃ الخفا، اس میں شاہ صاحب نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے وصال کے بعد 12 سال امت میں ایسے گزرے ہیں جس زمانے کو ہم خلفاء راشدین میں شیخین کا زمانہ کہتے ہیں، ابو بکر عمر کا زمانہ۔ ان 12 سالوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پس پردہ ان دونوں جانشینوں کی رہنمائی کی۔ بہت نازک اور بہت اہم بات کہتے ہیں شاعری میں۔ 23 برس تو یوں سمجھ
کہ آپ کھل کر آئے اور عوام کے سامنے آ کر امت کی رہنمائی کی. اور 12 برس ابو بکر و عمر کا وہ دور گزرا جس میں آپ چلمن کے پیچھے سے مثال ہے، پس پردہ برزخ کا ایک پردہ ہے اور پیچھے سے آپ ان دونوں جانشینوں کو اشارہ کر رہے ہیں، یہ یوں کرو یوں کرو. بہت اہم بات ہے. شاہ صاحب اس نظریے میں دراصل ابو بکر و عمر کی عظمت بیان کرنا چاہتے ہیں، اور جو دور ان دونوں خلفاء کا تھا اس دور میں جو کچھ ہوا اور جس طرح ان حضرات نے استحکام دیا دین کو، وہ اس کو رسول اللہ کی رہنمائی قرار دینا چاہتے ہیں. بہت بنیادی تصور ہے کہ 12 برس گزرے ہیں ابو بکر عمر کے خلاف، 10 برس حضرت عمر کے اور 2 برس ابو بکر صدیق. یہ میں بعد میں بتاؤں گا آپ کو کہ آیا ان 12 برسوں میں ان دونوں عظیم صحابیوں اور جانشینوں نے کیا کیا کارنامے انجام دیے اور ان کارناموں کی وجہ سے دین اسلام کو کتنا استحکام ملا. ابھی پھیل گیا. شاہ صاحب، بڑے شاہ صاحب، ان کے صاحبزادے ہیں شاہ عبد القادر صاحب. شاہ عبد القادر صاحب نے اپنے والد کے اس نظریے کی تائید، اور آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے شاہ عبد القادر صاحب سے لوگ واقف نہیں، ان کا ترجمہ ہندوستان کے اندر ملتا نہیں ہے. اس کا نام ہے موزہ قرآن، کیونکہ بہت پرانے الفاظ اس میں آ گئے تھے اور کتابت کی غلطیاں اس میں واقع ہو گئی تھیں اور لوگوں نے اس کا سمجھنا ان کے لیے مشکل ہو گیا تھا، تو وہ ہندوستان میں نہیں چلتا. پاکستان میں چھاپا ہے تاج کمپنی. موزہ قرآن، موزہ قرآن کی عظمت کا یہ حال ہے کہ اردو ترجمہ با محاورہ سب سے پہلے شاہ عبد القادر کا، اور یہ شاہ عبد القادر وہ ہیں جو حضرت شاہ ولی اللہ کی اولاد میں درویش کامل ہے. صرف عالم نہیں، محدث اور فقیہ نہیں، درویش. شاہ فضل الرحمان صاحب جو سلسلہ نقشبندیہ کے بہت بڑے شیخ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ شاہ ولی اللہ کی اولاد میں شاہ عبد القادر صاحب نسبت، یہ ان کے ترجمہ. اور ہمارے علماء کہتے ہیں کہ 40 برس مسجد کے اندر اعتکاف کی صورت سے بیٹھ کر ترجمہ لکھا ہے. اور ان کی جو مسجد ہے وہ تو اب دریا گنج کا چوراہا بن گیا ہے، اس چوراہے پر ان کی مسجد. سر سید نے آثار الصنادید جو اس کا فوٹو دیا ہے، بالکل جامع مسجد کی کافی. شاہ جہاں کی بیوی اعزاز النساء، ان کا لقب تھا اکبر آبادی بیگم، انہوں نے وہ تعمیر کرائی. وہ حضرت شاہ صاحب کا مدرسہ، شاہ صاحب کی خانقاہ اور شاہ صاحب کی مسجد تھی. انگریزوں نے 57 میں سب برابر کیا، کیونکہ وہاں سے مجاہد تیار ہوئے تھے جنہوں نے بالا کوٹ کے میدان میں جہاد کیا. شاہ اسماعیل، سید احمد بریلوی، اور پھر اسی سلسلے کے لوگوں نے شاملی کے میدان میں جہاد کیا انگریزی فوجوں سے، اور ناکام ہوئے اٹھی بس سے، لیکن کیا. یہ چونکہ اس سلسلے کی مسجد تھی تو انگریزوں نے بالکل مسمار کر دیا. اس کی عظمت کا فوٹو لگا کے آپ اندازہ لگائیں گے کہ دریا گنج کا سارا چوراہا جہاں یہ پل ہے، ادھر وہ کٹرا ہے، کشمیری کٹرا کشمیری محلہ، وہ ادھر جناب وہ جو باغ ہے آپ کا،
ایڈورڈ پارک، اس کے اندر سب اس کے آثار تھے. اتنی عظیم انگریز سر سید کہتے ہیں کہ دلی کے مسلمانوں نے شاہ عبد القادر صاحب کو اس وقت دیکھا جب ان کا جنازہ مسجد سے باہر آیا. مسجد سے باہر نہیں آیا. 40 برس حدیث پڑھائی اندر، اسی قرآن کا درس دیا، اسی کا ترجمہ لکھا، اسی کی حاشیہ مختصر تفسیر کی، اسے موضح قرآن کہتے ہیں. اب وہ یہ بدنصیبی ہے ہندوستان میں وہ نہیں. پاکستان میں تاج کمپنی نے چھاپا اور تاج کمپنی اب وہ وہاں ہوئی برباد ہو گئی، لیکن بہرحال اس وقت کے نسخے جن کے پاس ہیں. میں اپنی بات کہہ رہا ہوں کہ اللہ کی توفیق کی ہے، میں نہیں دوسرے کی. میں نے 12 برس وقت لگا کر اس کو ایڈٹ کیا تھا مجھے قرآن، تاکہ جو پرانے الفاظ ہیں وہ واضح ہو جائے، ان کا تلفظ صحیح ہو جائے اور پھر وہ برابر چھپنے لگے. میرا مسودہ اور میں نے اس کی تکمیل کی، اور وہ کراچی والوں نے کہا ہم چھاپے گے، میں نے خود دے دیا. تو انہوں نے کتابت بھی کرا دی. 4 سال تک جاتا رہا اس کی تصحیح کر. اتنا مجھے شوق کہ یہ خزانہ ہے ولی اللہ خاندان کے علوم کا، یہ کسی طرح قوم میں غائب رہے، لوگ پڑھیں، لیکن ابھی اللہ کو منظور نہیں ہے. وہاں کے حالات خراب ہو. وہ مجمع مجیدیہ کی شاخ ہے کانپور والوں کی، یہ کتب خانہ رشیدیہ والے ایک ہی خاندان، ان میں آپس میں اختلاف ہوگی. کراچی کے حالات خراب ہو گئے، اقتصادی حالات بد سے بدتر ہو گئے، تو وہ کتابت کی شکل میں کتابت شدہ ان کے یہاں محفوظ رکھا. کیسے اس کی فوات ہوگی. میرا جانا آنا بند ہو گیا 3-4 سال، ویزا نہیں ملتا. میں نے ان کو لکھا کہ آپ کتابت کی رقم لے لیجیے اور مجھے دے دیجیے، میں چھپا دوں گا یہاں وہاں جہاں بھی ہو، لیکن نہیں ہو سکا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، اللہ کرے وہ چھپ جائے. تو شاہ عبد القادر صاحب کا یہ ترجمہ ہے. سارے اردو تراجم اسی ترجمے سے نکلے، اور یہ درویش تھے. ان کی درویشی کا حال میں آپ کو بتا دوں کہ ان کے بڑے بھائی شاہ عبد العزیز صاحب وہ استاد بھی ہیں، چھوٹے بھائی کو پڑھایا بھی ہے. جب کبھی رمضان میں یہ معلوم کرنا چاہتے تھے کہ یہ مہینہ 30 کا ہوگا یا 29 کا ہوگا، تو آدمی بھیج کر یہ کہتے تو جاؤ جا کر دیکھو مولانا عبد القادر نے 1 پارہ پڑھا ہے یا 1.25 پارہ پڑھا. اگر مولانا اپنی فراست سے یہ سمجھتے کہ مہینہ پورا ہوگا 30 کا، تو 1 پارہ پڑھا. جب مولانا اپنی فراست سے یہ سمجھتے کہ مہینہ 29 کا ہوگا تو وہ 1.25 پارہ. یہ عالم تھا ان کے قوت کشف کا، شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ تعالی بہت بڑا کشف. یہ لکھا ہے عالم کہ اپنی فراست ایمانی سے اگر یہ دیکھ لیں کہ یہ شیعہ ہیں تو پھر اس کو سلام نہیں کرتے. بعض دفعہ شیعہ صاحبان ان کا امتحان لیتے تھے، اور کس طرح لیتے تھے کہ اپنے آپ کو سنی ظاہر کرتے تھے، اپنے آپ کو سنی ظاہر کرتے تھے اور میں سنی ہوں نام یہ لیتے، اور جا کر ملاقات کرتے اور سلام کرتے. شاہ صاحب اس کو جواب دیتے. اس قدر کشف کی طاقت تھی شاہ عبد القادر صاحب. یہ ان کا ترجمہ ہے. بہرحال شاہ عبد القادر نے اپنے والد کے اس نظریے کی تائید کس طرح تائید کی ہے؟ اس آیت کریمہ سے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی.
اللہ میاں ارشاد فرماتے ہیں وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُ، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یا تو یہ ہوگا کہ ہم نے ان مشرکین سے جو وعدہ کیا ہے آپ کے سامنے وہ وعدہ تھوڑا سا ظاہر ہوگا اور آپ کو ہم مثال دے دیں گے، وفات دے دیں گے، اور وہ جو تھوڑا باقی رہے گا وہ آپ کے بعد میں وعدہ عذاب و ہلاکت آپ کی حیات میں پورا نہیں ہوگا۔ یہ خدا کی مسئلہ ہے، کچھ وعدہ آپ کی حیات میں پورا ہوگا، کچھ وعدہ آپ کی وفات کے بعد ہوگا۔ یہ اس کا ترجمہ ہے جو عام حضرات نے۔ شاہ عبد القادر صاحب یہ تفسیر کرتے ہیں، یہ مطلب بیان کرتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو وعدہ اللہ تعالیٰ نے ان مشرکین سے دین اسلام کی فتح کا کیا، ہلاکت کا سوال نہیں ہے، دین اسلام کو ہم فتح دیں، وہ وعدہ کچھ آپ کی حیات میں پورا ہوگا اور کچھ آپ کے خلافہ سے پورا ہوگا۔ یہ شاہ عبد القادر صاحب اس کا مطلب بیان کرتے ہیں اس آیت کے، بالکل الگ مطلب۔ 1300-1400 برس تک جو تراجم جو قرآن کہتے ہیں وعدے کا تعلق ہلاکت سے ہے، شاہ صاحب کہتے ہیں وعدے کا تعلق اسلام کے غلبے سے۔ اب شاہ صاحب کی نظر کہاں ہے؟ شاہ صاحب کی نظر اس طرف کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کبھی مشرکین کی ہلاکت سے دلچسپی نہیں۔ دیکھیے نظر، کبھی یہ بددعا نہیں کی کہ الہی نے ہلاک کر، جب دعا کی یہ کی کہ اللہ تو ان کو ہدایت۔ مشہور واقعہ ہے طائف کا، اس سے زیادہ سخت دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں آئے، خود فرمایا کرتے۔ جب حضرت عائشہ پوچھتی یا رسول اللہ کون سا دن زیادہ سخت گزرا ہے، فرمایا عائشہ طائف کا دن۔ جب میں نا امید ہو کر مکے سے ادھر گیا تو لوگوں نے مارا، پتھراؤ کیا، حضور کی پیلیاں زخمی کر دی، لہو لہان ہو گیا جسم، اور اتنا خون بہا کہ حضور کے پائے اقدس چپل کے اندر جم تھے۔ غلام جناب زید صاحب سے فرماتے ہیں کہ جب حضور اکرم پر غشی طاری ہوئی تو میں نے سرکار کو اپنی پیٹھ پر اٹھایا، چندی پر اٹھایا جس طرح، اور حضور کو اپنی پیٹھ پر اٹھا کر سامنے ایک باغ تھا انگوروں کا، اس باغ کے اندر لے آیا اور انگوروں کی بیل کے نیچے سائے میں اپنے آقا کو سلایا، کنویں سے پانی لایا، چہرہ انور پر پانی چھڑکا، ہوش آیا، بیٹھ گئے سرکار، فرشتے آ گئے، جبریل آ گئے، کہا السلام علیکم، آؤ جبریل۔ کلا رب العالمین سلام کہتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ یہ جو میرے ساتھ فرشتہ ہے یہ ملک الجمال ہے، پہاڑوں کا فرشتہ ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین بہت ناراض ہوا ہے اور بہت ہمدردی ہے اسے آپ کے ساتھ۔ اگر اشارہ کر دیں کہ یہ پہاڑوں کا فرشتہ، تو جن پہاڑوں کے بیچ میں طائف کی آبادی بسی ہوئی ہے، یہ دونوں پہاڑوں کو ملا کر 20 کے رکھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ درکار ہے۔ کتنا سخت ترین موقع ہے زحمت کا تقسیم، لیکن کیا جواب دیا حضور نے؟ کہ جبریل ٹھیک، اللہ کو بہت غصہ ہے، اللہ کو مجھ سے بڑی ہمدردی ہے، ذرا میرے جسم سے خون بہ رہا ہے، لیکن اے جبریل جو پروردگار ان دشمنوں کو ہلاک کر سکتا ہے
کیا وہ ان کو ہدایت دینے پر قادر نہیں ہے؟ اگر یہ ایمان نہ لائیں گے ان کی اولاد ایمان جواب لے کر چلے آئے. دشمنوں کو ہلاک کرنے سے حضور کو دلچسپی نہیں تھی. بدر کے قیدی آئے، عمر کہتا ہے ماریے، فلاں کہتے ہیں آگ لگا دیجیے، فلاں کہتے ہیں قتل کر دیجیے، اور اپنے ہم مزاج یار غار ابو بکر سے پوچھتے تم کیا کہتے ہو؟ یا رسول اللہ یہ اپنے ہی ہیں، ان کو آزاد کر دیجیے، کچھ فدیہ لے لیجیے، آزاد کر دیجیے. کیا ابو بکر تمہاری رائے صحیح ہے؟ یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی اولاد اللہ انہی کو توفیق دے دے، ان کی اولاد ہو، توفیق ہو، یا رسول اللہ ان کو قتل نہ کرائیے. ان واقعات پر نظر ہے شاہ عبد القادر کی. فرماتے ہیں کہ 1400 برس تک سبھی یہ کہتے رہے، میں نہیں کہتا یہ کہ اللہ تعالیٰ تو نبی کو تسلی اس چیز سے دے گا جس کو دلچسپی ہو. پہلے یہ آپ بتائیے کہ کبھی خواہش کی، کبھی دعا کی کہ انہیں ہلاک کر دے مشرکین عرب کو؟ جب کہا یہ کہا ہدایت برکھا دے رہے، ہدایت دے، ہدایت برکھا دے رہے، ہدایت. دراصل یہاں جو وعدہ ہے وہ دین کے غلبے کا ہے، ہلاکت کرے. یہ شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اور پھر تفسیر کرتے ہیں کہ اللہ کے دین کو غلبہ کچھ حضور کی حیات میں ملا اور کچھ حضور کے خلفاء کی حیات. یہ تائید ہے حضرت شاہ ولی اللہ کی، تائید ہے. دین کا غلبہ، دین کا غلبہ، یہ بات اس قدر باریک ہے کہ لوگوں کے سمجھ میں آسانی سے آئی نہیں. اس لیے آسان تفسیر کر دی کہ اس کا تعلق عذاب سے، ہلاکت سے، غلبہ دین سے نہیں ہے. کیوں کہ بعض آیات میں قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے دین مکمل کر دیا. اب شاہ عبد القادر کی گہرائی کو دیکھیے آپ. پہلی آیت قرآن کی وہ آئی الیوم اکملت لکم دینکم. حجۃ الوداع میں کہاں آئی؟ عرفات کے میدان میں، جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفے کے لیے چلنے کی تیاری کر رہے تھے اور اثر ہو چکی. یہ ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام. آج اپنا دین مکمل کر رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنا احسان مکمل کر رہے ہیں اور آپ کے لیے اسلام کو ہمیشہ کے لیے پسند کر رہے ہیں. تکمیل دین ہے. پھر اسی حجۃ الوداع میں سورہ اذا جاء نصر اللہ نازل ہوئی. یہ بنا میں آئی سورہ اذا جاء، سورہ نصر. اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے دین کی فتح کا اعلان کیا. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين اللہ افواجا. اے پیغمبر جب آ گئی اللہ کی مدد، آ پہنچی اور فتح آ گئی، فتح مکہ ہو گیا اور آگ نے آنکھوں سے دیکھ لیا کہ جوک در جوک عرب اللہ کے دین میں داخل ہو گئے. تو اب فسبح بحمد ربک واستغفرہ، اب آپ یکسو ہو جائیے اور اللہ کی حمد و ثنا بجا لائیے. سورہ نصر نازل ہوئی اور حضرت عمر رونے لگے. صحابہ کرام نے کہا کہ ابھی عمر یہ ہونے کا موقع ہے، یہ تو اظہار مسرت کا موقع ہے.
اللہ نے دین مکمل کیا، اللہ تعالیٰ نے فتح کا اعلان کیا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے سارا عرب اسلام میں آ گیا، اور آپ رونے بیٹھ گئے۔ تو عمر نے کہا کہ لو سورہ اذا جاء نصر اللہ میں جو مجھے نظر آ رہا ہے، جو خوشبو مجھے محسوس ہو رہی ہے، وہ تم کو چھو اس سورت پاک میں رسول اکرم کے وصال کی خبر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہونے والا ہے، اس صورت میں اس کا اعلان ہے۔ کیوں کہ اللہ کی مدد آ گئی، مکہ فتح ہو گیا، قرآن مکمل کر دیا، اليوم اکملت لکم دینکم۔ جب کام مکمل ہو گیا تو اب اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے سے ملاقات کا انتظار کرے۔ وہ جناب یہ سارا مقدمہ آیا حضور کے پاس، یا رسول اللہ دیکھیے یہ عمر رو رہے ہیں، یہ عمر یہ خوشی کے موقع پر رو رہے ہیں، یہ عمر رو رہا ہے، یہ کیا کہہ رہے ہیں لوگ کہ میرے آقا اس لیے رو رہا ہے، مجھے سورہ اذا جاء نصر اللہ میں آپ کی جدائی کا احساس ہوا۔ کہا عمر ٹھیک ہے، کہا عمر ٹھیک ہے۔ جب اللہ کا دین جو مشن تھا محمد الرسول اللہ کا پورا ہو گیا، کام پورا ہو گیا، تو اللہ کا محبوب تو اللہ سے وصال ہی کرے گا، اب دنیا میں کیوں رہے؟ وقت وصال آئے۔ ان دونوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ دین کو مکمل کرنے کا اعلان کر رہا ہے، دین کی فتح کا اعلان کر رہا ہے، مکہ فتح ہو چکا ہے۔ اور حضور حجۃ الوداع میں ان آیتوں کے نزول کے بعد کل 80 دن حیات رہے۔ حجۃ الوداع سے واپس آئے، اسی دوران میں حضور علیل ہوئے اور 80 دن کے قریب حیات رہ کر اور وصال فرما۔ صاحب قرآن کہہ رہا ہے ایک دین کو جگہ کہہ رہا ہے دین کو مکمل کر دیا، اسلام کو فتح عطا کر دیا، اور شاہ صاحب کہتے ہیں کچھ فتح حضور کے زمانے میں ہوئی اور کچھ غلبہ ان کے خلفاء کے ہاتھوں سے ہوگا۔ بظاہر جوڑ نہیں، لیکن یہ وہ کہہ رہا ہے جس کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ شاہ عبد القادر کی تفسیر و یہ ترجمہ وہ الہام ہے اللہ کی طرف، معمولی بات نہیں ہے۔ شاہ عبد القادر صاحب نے جو قرآن کریم کی آیات کا مفہوم ترجمہ لکھ دیا، کہتے ہیں وہ انسانی کاوش کا نتیجہ نہیں، انسانی کاوش کا نتیجہ جو الہام ہوتا رہا اللہ کی طرف سے وہ شاہ عبد القادر لکھتے ہیں۔ اب اس کو حل کرنا کیسے ہے؟ حل اس طرح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دین مکمل کر دیا، دین نام ہے عقائد کا، دین نام ہے عبادات کا، دین نام ہے معاشرت کا اور خلافت کا، مکمل کر دیا۔ لیکن وہ جو دین کی خلافت تھی اس کی حضور اکرم نے صرف بنیاد رکھی، عقائد کھل کر واضح ہو گئے، عبادات ایک ایک روزہ اور نماز کھول کر رکھ دیا گیا، کوئی چھپاوٹ نہیں، معاشرت کے حکام سب کھل گئے، لیکن خلافت اور سیاست کا معاملہ وہ بھی کھل گیا۔ حضور نے اپنے ہاتھوں سے بنیاد رکھ دی، اللہ نے آپ کو خلیفۃ اللہ بنا دیا مدینے میں بطور خلیفۃ اللہ کے آپ نے حکومت کی، لیکن خلافت اور سیاست کا معاملہ جو اس کے تمام تفصیلی احکام تھے
وہ سب ابو بکر عمر کے دور میں کھلے. کیوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر میں وفا نہیں. یہ ایک لمبا کام تھا. سرزمین عرب پر اللہ نے توحید کا جھنڈا گاڑ دیا. سارے عرب پر اسلام کی سیاست والی ہو گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلیفہ الہی اور سلطان مدینہ، کوئی شبہ نہیں. جہاد شروع ہو گیا. لیکن خلافت اور سیاست کے جو شعبے تفصیلات تھی ان کی تکمیل کے لیے وقت نہیں. اللہ جہاں ان کے نبی کی عمر 63 برس طے تھی وہ پوری ہو گئی. عمر میں وفات اور 20-25 برس اللہ اپنے پیغمبر کی عمر بڑھاتا اور اس کی تقدیر میں ہوتا تب وہ کام مکمل ہوتا. حضور تشریف لے گئے مثال ہے. اب دیکھیے آپ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی حکومت کے 6 دور تقسیم کیے. کہا میری امت پر 6 دور آئیں گے. پہلا دور کا نبوت اور رحمت کا، وہ میرا دور. اپنے دور پر حضور اکرم نے خلافت کا اطلاق نہیں کیا. یہ مشہور حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا پہلا دور نبوت اور رحمت وہ میرا ہے. دوسرا دور خلافت علی منہاج النبوت اور وہ خلفائے راشدین کے. حضور اشارہ کر رہے ہیں کہ دراصل جس کو خلافت اور سیاست کہنا چاہیے وہ تو میرے بعد خلفائے راشدین کی ہوگی. میرا زمانہ تو نبوت کا زمانہ. خلافت کی بنیاد رکھتی، توحید قائم کرتی، کام سارا تفصیلی باقی ہے. وہ میرے جانشین اللہ. یہ شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہنا چاہیے. قرآن کریم میں جو واضح ہے خلافت کا سورہ نور میں، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب کیا. وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض. اہل ایمان کا ہے، حضور اکرم کو مخاطب نہیں. بات بہت باریک لیکن سمجھنے کی بات کہ اللہ رب العالمین وہ خلافت راشدہ، سیاست اور حکومت کے تو بڑے شعبے ہیں جو صحابہ کرام نے ان کو طے کیا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا وقت نہیں مل سکتا. آپ نے یہ 3 شعبے مکمل کر دیے: عقائد، نماز، معاملات، معاشرت اور خلافت کی صرف بنیاد رکھی اور اپنے جانشینوں پر چھوڑ دیا. یہ کہنا چاہتے ہیں شاہ عبد القادر. اور اس طرح تعین ہوتی ہے شاہ ولی اللہ کی کہ دراصل خلفائے راشدین نے جو کچھ کیا وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کی تکمیل کی اور اللہ کے پیغمبر نے اپنے مشن کی تکمیل اپنی ہدایت کے مطابق کرائی. یہ ہے اور کچھ وصال فرما گیا. دین کی خلافت اور سیاست کا معاملہ صحابہ کرام پر چھوڑ دیا. وصال فرما گیا. اب آپ دیکھیے یہاں سے آپ ایک ایک چیز کا اندازہ لگائیے وصال کے بعد کیا کیا ہوا ہے. حضرت شاہ صاحب کیونکہ خلافت راشدہ کے پورے دور میں
صرف ابو بکر و عمر کی خلافت کو اہمیت دیتے ہیں، یہ ان کا اپنا اشتہار ہے، کیونکہ حضرت عثمان کی خلافت کے 12 سال ہیں، 6 سال تو امن سے گزرے اور 6 سال یہ اور 5 سال حضرت علی کے، یہ خانہ جنگی ہو گئے، فطروں میں گزرے یہ سال۔ یہ ہے 12 برس کا زمانہ اتنا اہم کہ ابو بکر و عمر خلافت پر بیٹھے، تخت خلافت پر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پس پردہ چلبن کے پیچھے بیٹھے اور ان دونوں کی ہدایت دے، دونوں کو ہدایت دے رہے ہیں۔ حضرت شاہ صاحب نے یہ نظریہ اس لیے قائم کیا ہے کہ شیعیت کی تردید ہو، شیعی نظریات کی بنیاد ہے یہ تردید کی جو حضرت شاہ صاحب نے رکھی، وہاں ساری اہمیت حضرت علی کو ہے، ساری اہمیت حضرت علی کے بعد حضرت امام حسن، کل 5-6 سال کا دور گزرا ہے یہ، لیکن کس قدر گندوں میں دور گزرا ہے۔ شیعہ کہتے ہیں یہی اصل ہے، اور اس سے پہلے جو کچھ ہوا معاذ اللہ العظیم، یہ شیعوں کا بنیادی تصور ہے کہ رسول اکرم کے وصال کے بعد 6 صحابیوں کو چھوڑ کے سب مناسب ہو گئے، اس کی تردید ہے شاہ ولی اللہ کے اندر، سب میں نفاق پھیلا، 6 باقی رہے، علی، مرداد، صہیب، سلمان، یہ جو درویش قسم کے صحابی تھے 6 ہیں کل مرداد، اور باقی سب کا سب مناسب، اس کی تردید کرتے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کہ وہ دور خلافت کا کہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پس پردہ اپنی ہدایت کے مطابق چلا رہے ہیں، اس کو نفاق کہہ رہے ہو۔ اب حالات دیکھیے، اب حضور کا وصال ہو گیا، سوال آیا خلافت کے انتخاب کا، خلیفہ کا انتخاب کیسے؟ سب سے اہم مسئلہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت پر چھوڑ دیا، اسلام جمہوری مذہب، شورا کا مذہب، یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی کو خلیفہ بنایا، غلط کہتے ہیں، کوئی ثبوت نہیں۔ من کنت مولا من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو، ایک حدیث ہے، مولا کے معنی وہ حاکم کے نہیں، دوست کے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کو جانشین بنایا، کوئی ثبوت نہیں۔ اگر علی کو جانشین بناتے تو کھل کر کہتے امت سے آتے، ایک ایسے الفاظ جس کے معنی واضح نہیں ہے، مولا کے معنی دوست کے آتے، مولا کے معنی خلیفہ کے نہیں ہے۔ من کنت مولا ہو فعلی، خلیفہ کا انتخاب کیسے؟ شورا سے ہوگا، جمع ہو گئے صحابہ کرام، بنی کا جو تھا ثقیفہ، بنی ساعدہ کی چوپال، خلیفہ کا انتخاب، ٹکراؤ کی ہوئی۔ انصار کہتے ہیں کہ خلیفہ ہمارا ہوگا، مہاجر کہتے ہیں کہ ہمارا آدمی، ہم نے اسلام پہلے قبول کیا، انصار کہتے ہیں کہ ہماری تلوار نے کام کیا، ہم نے تم کو پناہ دی، ہجرت کر کے آیا، خلیفہ ہمارا ہو۔ یہ جو 3 دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں اندر رکھا رہا بغیر فتن کے، اس کی یہ 3 دن لگے، بحث ہوتی رہی، ہر فرقہ ہر گروہ
اپنے فضائل بیان کرتا رہا، سب کچھ طے نہیں ہو رہا. جب دیکھا کہ طے نہیں ہو رہا اور اندیشہ ہے کہ تلواریں نکل آئیں مہاجر اور انصار کے درمیان اور امت کا شیرازہ بکھر جائے، کس قدر نازک موقع. حضرت عمر کھڑے ہوئے، کہے ابو بکر بحث ہو چکی، آپ صادق بالاسلام، آپ یار غار محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، محسن ہیں، آپ ہی ہیں وہ جن کے لیے اللہ کے نبی نے کہا تھا میں نے اپنے سب محسنوں کا حق ادا کر دیا. اے میرے صحابہ، میں نے ایک ایک کا احسان ادا کیا ہے، جنہوں نے اس عالم میں میری مدد کی اور اللہ نے مجھ کو دیا، میں نے سب کو دیا، مار غنیمت دیا، اونٹ دیے، یہ جاگیریں، لیکن میں ابو بکر کا احسان ادا نہیں کرتا. ابو بکر کا اتنا احسان ہے کہ میں اس احسان کا بدلہ نہیں ادا کرتا. اے ابو بکر وہ تم ہو، ہاتھ بڑھاؤ. ہاتھ بڑھایا، حضرت عمر نے بیعت کر دی. اب عمر کی بیعت کے بعد جو اللہ نے ان کو دبدبہ عطا کیا تھا، عمر کی بیعت کے بعد صحابہ کرام ٹوٹ پڑے، مسئلہ ختم. یہ کون رہنمائی کر رہا ہے؟ کون کر رہا ہے؟ وہ عرب کے جن کی ساری تاریخ لڑنے بھڑنے اور مرنے کی ہے اور خانہ جنگی کی ہے، وہ ایک خلیفہ پر متحد ہو جائیں. یہ توجہ دی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو نہیں سکتا تھا. تلواریں دب رہی تھی باہر آنے کے لیے، سب بھول جاتے خلافت راشدہ کو اور اسلام کی عظمت کو اور اسلام سے پہلے کو. وہ عرب لڑاکو عرب تھا، لیکن حضور کی توجہ خاص کر ارقا ہوا عمر کے دل میں. عمر آگے بڑھو، بیعت ختم کرو، اور ابو بکر کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر ان کو خلیفۃ اللہ، خلیفۃ الرسول انتخاب. کتنا یہیں سے یہ شیعہ صاحبان کہتے ہیں خلافت غصب کر لی، اور شاہ ولی اللہ کہتے ہیں خلافت غصب نہیں کی گئی، اس خلافت کا انتخاب محمد الرسول اللہ کی ہدایت کے مطابق ہوا. تو یہ نظریہ قائم کریں. خلافت کا انتخاب ہو گیا. خلافت کے انتخاب سے پہلے کا واقعہ ہے، پہلے کا واقعہ حضور کا وصال ہوا، مدینے میں قیامت قائم. ایک قیامت، حضرت عثمان غنی بے ہوش ہو کر گر پڑے اور لوگ سوال لیں، سوالو عثمان کو سوال. حضرت عمر جیسا ہوش مند حواس کو بیٹھا تھا اور مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر کہا کہ اگر کسی نے یہ منہ سے نکالا کہ محمد کا انتقال ہو گیا ہے، میں ختم کر دوں. کام قابو سے باہر ہو رہا ہے. تلوار سود کا عمر، وہ عمر جس کو عقل و فہم اور دانش پر فخر تھا اور واقعی بڑے دانشمند، لیکن یہاں مغلوب الحال ہو گئے اور یہ کہنے لگے کہ جب تک ایک ایک منافق کا مدینے سے استیصال نہ ہو جائے گا رسول اللہ کی وفات سے. منافق موجود تھے اور عمر دیکھ رہے تھے کہ وہ لوگ موجود ہیں جنہوں نے اپنے ایمان چھپا رکھا ہے، منافق ہیں. اگر حضور ان کا انتظام کیے بغیر چلے گئے تو ہوگا کیا؟ یہ خوف عمر. ابو بکر تشریف لائے، دیکھا کہ حالات بہت خراب، حالات صحابہ کرام کی قیامت تبدیل کرے گا. علی نہیں آئے، یہ نازک ترین موقع آ گئی اور کھڑے ہو کر
قرآن کریم کی وہ آیت پڑھی جو غزوہ احد کے بعد اللہ تعالیٰ نے اتاری. جب احد میں شکست ہوئی، سرکار زخمی ہوئی، تو وہاں ایک مرحلہ ایسا آیا تھا کہ جب وہ دشمنوں نے افواہ پھیلائی کہ مات محمد، حضور کا انتقال ہو گیا، حضور کا انتقال ہو گیا، تو صحابہ کرام بددل ہو کر بھاگ پڑے اور حضور اکرم پر اتنا دباؤ پڑا کہ آپ اس گڑھے میں جا پڑے جو دشمنوں نے خود رکھا. ایسا ایک موقع. اور پھر حضور نے دیکھا کہ یہ تو سارا کام بگڑ رہا ہے، تو چچا کو بلا کر کہا کہ آواز دو، اے لوگوں، محمد زندہ ہے، مرے نہیں، شہید بھی ہوئے. جب چچا کی آواز سنی صحابہ کرام نے، پھر لوٹے، ورنہ میدان چھوڑ کے بھاگ گئے. اس قدر نازل ہے جو کچھ بھی ہوا. اب وہ جب مدینے آ گئے صحابہ کرام، تو اللہ میاں نے صحابہ کرام کی اصلاح کی، بڑی اہم اصلاح. قرآن آیا، یہ آل عمران کی آیا، ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. یہ اللہ میاں ہی نازل کر سکتا. یہ بات کہے کسی میں ہمت نہیں تھی اس موقع. صحابہ کرام کے دل ٹوٹے ہوئے، حضور زخمی ہیں. صحابہ تو رسول پاک کی محبت میں اتنے سرشار تھے کہ سنا کہ شہید ہو گئے، کہاں آئے گا، چھوڑو اب کیا کریں گے، باندھ گئے. اور پھر رونا قرآن کی سنیے کہ ما محمد الا رسول. اچھا، اور یہ اعلان کون کر رہا ہے؟ خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھتے ہیں آپ قرآن اور اسلام کا عجیب و غریب معاملہ. خود رسول اللہ کھڑے ہیں اور یہ آیت پڑھ رہے ہیں، ما محمد الا رسول. محمد اللہ کے رسول ہے. محمد کہہ رہے ہیں، محمد اللہ کے رسول. یہ اعلان جبریل امین سے نہیں کرایا گیا کہ جاؤ جبریل یہ اعلان تم کرو. یہ اپنے منہ سے میں اپنے حبیب سے اعلان کراؤں. لیکن جبریل اعلان کیسے کرتے؟ ان کا کوئی مقام نہیں تھا. اے نبی، اس کا اعلان تم خود کرو گا. ما محمد الا رسول، میں محمد صرف اللہ کا رسول. اور قد خلت من قبلہ الرسل، اور مجھ سے پہلے بہت سے پیغمبر آئے اور چلے گئے، میں بھی چلا جاؤں گا. قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات أو قتل. اے نبی، اگر آپ کی وفات ہو جائے یا شہید کر دیے جائیں آپ، تو کیا یہ جو جنہیں آپ نے ایمان عطا کیا ہے، مسلمان بنایا ہے، یہ اسلام چھوڑ کر بھاگ جائیں گے؟ اچھا کہہ دیجیے آپ، من ينقلب على عقبيه. سن لو کھری بات. اگر اے رسول تم پر وفات پاری ہوئی یا تمہیں شہید کرا دیا گیا اور لوگ پھر گئے تو پھر جائیں. ومن ينقلب على عقبيه. اگر یہ لوگ اپنی ایڑیوں کے بل پھرتے ہیں تو پھر جائیں، اللہ کو کوئی نقصان پہنچنے والے نہیں. اللہ کی خدائی میں کیا فرق آ جائے گا؟ بڑے سختے بڑے. یہ اللہ تعالیٰ ہی کی شان تھی جو کہہ رہا تھا، دوسرا کہہ نہیں سکتا. وہیں ينقلب على عقبيه. تم نے میدان جنگ میں ایک راہ قرار دکھائی کہ محمد کا انتقال ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم ایک افواہ پر. اور اگر واقعی ایسا ہو جاتا، فرض کر لو، تو کیا اسلام چھوڑ دو گے؟ اور اگر چھوڑ دو گے تو کوئی پرواہ نہیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں، چھوڑ دو، کہہ لو. یہ ہے
اور مسیز اللہ الشاکرین، اور جو لوگ شکر گزار ہیں اللہ کے، تو اللہ پر ایمان لائیں، ان کو اللہ تعالیٰ بدل عطا کرے گا۔ احد کے بعد، غزوہ احد کے بعد جو آیت آئی، یہ تلاوت کی ابو بکر صدیق نے۔ ابو بکر صدیق کی کا دینی فہم کیا کو پہنچ سکتا ہے؟ یہ آیت پڑھ، اور اس آیت کے بعد کہا الا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات۔ کئی بات کہی، لوگوں سنو، تم میں جو بھی محمد کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے، اس کو وفات پا گیا، مات۔ اور ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی قیوم، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ سن لے، اللہ زندہ ہے اور زندہ رہے گا۔ یہ ابو بکر کی تقریر ہے۔ اگر ابو بکر اور یہ آیت تلاوت کر کے للکارے، عمر کھڑے کرا تلوار لیے، ایھا الحارث الا رسلی، ہو قسم کھانے والی، وہ قسمیں کھا کر کہہ رہے ہیں خدا کی محمد کا انتقال نہیں ہو سکتا۔ نہیں، وہ تو حیات ہیں، وہ تو 40 دن کے لیے موسیٰ کی طرح اعتکاف کرنے گئے ہیں، وہ تو آئیں گے لوٹ کر۔ اور کہو قسم کھانے والے علیہ اللہ رسلی، ذرا نرمی کر، رسلی ذرا نرمی کر، دیوا ہو، ٹھنڈا ہو۔ تو عمر کہتے ہیں کہ ابو بکر کا یہ خطبہ اور ابو بکر کا مجھے جانچ کر یہ کہنا کہ نرمی، عمر نرمی، ہوا قائم کرو، میری ٹانگوں میں دم نہیں رہا کہ بالکل زمین پر گر گیا، جیسے کسی نے میری جان نکالی۔ یہ ہے تو فرمایا اس آیت کے بعد جو مدینے کی فضا بدلی ہوئی، جو لوگ بے ہوش ہو رہے تھے ان کو ہوش آ گیا، جو زار قطار رو رہے تھے ان کے حوصلے بلند ہو گئے۔ ہمیں تو محمد الرسول اللہ نے آ کر اللہ سے جوڑا ہے، اللہ تو زندہ ہے، قائم ہے، جوڑنے والا چلا گیا، جس سے جوڑا گیا ہے وہ تو موجود۔ اور حضرت عمر کہتے ہیں مدینے کے ایک بچے کی زبان پر یہ آیت تھی جو ابو بکر نے تلاوت کی، اور ہمیں یہ محسوس ہو رہا تھا کہ یہ آیت ابھی تازہ نازل ہوئی جو ابو بکر نے پڑھی ہے۔ یہ کون سنبھال رہا تھا؟ کس نے سنبھالا ہے اس نازک وقت؟ وہ ابو بکر جو عاشق رسول ہے، اور آئے اور آنے کے بعد جب سرکار پر چادر پڑی دیکھی تو جھک گیا، حضور کو بوسہ دیا، حضور کی پیشانی عقدت کو چوما، اور چوم کر کہا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی زندگی بھی پاک تھی اور آپ کی موت بھی پاک ہے، حیا کا آپ زندہ رہے، پاک زندہ رہے، آپ کا انتقال ہو گیا، انتقال بھی پاک ہے، زیادہ سکوت آ دیا۔ اور پھر آ کر یہ تفصیل مدینے کی فضا بدل دی۔ یہ کام کیوں نہ انجام دیا حضرت علی نے؟ یہ کام کیوں نہ انجام دیا کسی اور؟ جو وہ بڑا ہوش مند ہے وہ اپنے ہوش کو گئے عمر، اور کہاں تھے اور کیا تھے؟ اس کو حضرت علی کو محبت داماد تھے، بھائی تھے، یقیناً جھگڑا ہوگا، بیٹی زارو قطار رو رہی ہوگی، کوئی شبہ حضرت سیدہ، لیکن یہ موقع تو حواس قائم کرنے کا تھا۔ اگر ابو بکر صدیق بھی اسی طرح کوڑے کو منہ دے کے رونے لگتے تو حشر کیا ہوتا؟ یہ موقع حکومت کے حوصلوں کو سنبھالنے کا تھا، کھڑا کرنے کا تھا، کر دیا۔
کون ہدایت کر رہا ہے؟ کون ہے جو پیچھے سے یہ کہہ رہا ہے کہ اے ابو بکر یہ فرض تم ادا کرو گے؟ اور یہ وہ آیت ہے جو غزوہ احد کے بعد میں نے کھڑے ہو کر تلاوت کی ہے. اب یہ وہی تلاوت کرے گا جو میرا جانشین ہوگا. صدیق اکبر نے اپنی حقیقت ثابت کر دی. خلیفہ کا انتخاب ہو گیا. 2 برس خلیفۃ الرسول ہے. معلوم ہے کیا انجام دیا ہے کارنامہ. ایک دم بغاوت ہو گئی. سارے قبائل عرب انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے. زکوٰۃ دیں گے اپنے طور پر، بیت المال کو زکوٰۃ نہیں دیں گے. کیوں بھائی؟ کہ بیت الزکوٰۃ وصول کرنے کا حق صرف اللہ نے حضور کو دیا تھا. آپ کو حکم دیا تھا خود بھی نم والی صدقۃ تو باخر ہو، وہ تو اشار ہو گیا آپ کا. اب ہم لوگ اپنی اپنی زکوٰۃ اپنے طور پر دیں گے، ہم بیت المال کو نہیں دیں گے. اگر یہ بغاوت کامیاب ہو جائے تو خلافت اسلامیہ ختم ہو چکی. حکومت چلتی ہے بیت المال سے، حکومت چلتی ہے فنڈ سے، فائننس سے. شیطان نے وہ ڈالا ان سارے قبائل کے ذہن میں. کھلی نافرمانی نہیں کر رہے، وہ تو قرآن کہہ رہا ہے. قرآن کہتا ہے کہ آپ لیں ان سے زکوٰۃ. وہ کہتے ہیں قرآن آپ سے کہہ رہا تھا، وہ تو گئے. وہ جو دیش سے دوائے دن وہ تو گئے، دکان بڑھا گئے اپنی. اے ابو بکر تم کو زکوٰۃ نہیں دے. کس قدر معلوم ہوا. اعلان کر دیا کہ جہاد کروں گا. جہاد کہاں جہاد؟ بڑے بڑے صحابہ کرام کے ذہن میں نہیں آئی کہ جہاد کا موقع کیا ہے. خود حضرت عمر کہتے ہیں میری سمجھ میں نہیں آیا ابو بکر کا فیصلہ. اور میں نے کہا اے ابو بکر جو لوگ اہل قبلہ ہوں، اہل صلاۃ ہوں، ان کے خلاف جہاد کریں گے آپ؟ وہ تو نمازیں پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں. جہاد کہاں ہے؟ جہاد اور اے صحابہ رسول، اگر تم میں سے کوئی میرے ساتھ نہیں جائے گا میں تنہا جاؤں. ابو بکر تنہا جائے گا اور جہاد کرے گا، شہید ہو جائے گا. مجلس برخاست کر دی اور اپنی رائے پر اڑے رہے. ابو بکر جہاد کرو. صحابہ آ گئے سر. کس قدر نازک موقع ہے، کس قدر نازک موقع ہے. اگر اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کا شرح صدر نہ کرے اور ان کے دل میں نہ ڈالے کہ ابو بکر کی رائے صحیح ہے تو اسلام کا شیراز اب بھی بکھر گیا. خلافت بغیر بیت المال کے چلتی کیسے چلتی؟ جہاد کی تیاری کیسے ہو؟ ہتھیار کہاں سے نہیں ہو؟ بس حضرت عمر کہتے ہیں کہ رات گزری اور صبح، اور سب سے پہلے اللہ نے میرے دل میں ڈالا کہ اے عمر ابو بکر کی رائے صحیح ہے. میں دوڑا ہوا آیا اور میں نے آ کر کہا اے خلیفہ رسول اللہ آپ طرح نہیں جائیں گے، عمر ساتھ چلے گا. اللہ نے میرا سینہ کھول دیا ہے. بس کہا ادھر عمر آئے، ادھر صحابہ کرام ٹوٹ پڑے، جہاد کیا اور کلا ہوا کر دیا. اس سارے خبر زور توڑ دیا اور مجبور کیا انہیں کہ زکوٰۃ دو. تو قرآن رسول اللہ کو کہہ رہا ہے زکوٰۃ دو، ٹھیک ہے. آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ اس کا جانشین ہے. وہ حضور اکرم کا کی ذاتی خصوصیت نہیں تھی، بحیثیت خلیفہ وقت کی. خود بھی نہ پالی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ان سے زکوٰۃ کیجیے آپ، ان کو پاک کیجیے آپ. یہ خطاب بحیثیت ذات محمد کے نہیں تھا،
بحیثیت خلیفۃ الرسول، خلیفۃ اللہ، اور اب خلیفۃ اللہ کا قائم مقام ابو بکر خلیفۃ الرسول. پایا بغاوت بغاوت بغا دی. آگے بڑھیے. قرآن کریم کے 70 حافظ شہید ہو گئے مسیلمہ کذاب کے جہاد. پریشان ہو گئے کہیں قرآن ضائع نہ ہو گئے. آرڈر دیا زید بن ثابت فلاں یہ جو کاتب وحی تھے کہ جاؤ اور جا کر تلاش کرو جس کے پاس قرآن کا جو حصہ ہے، کوئی کمڑے پر ہے، کوئی کتاب پر ہے، کوئی کپڑے پر، وہ سب جمع کر کے اس کو مرتب کرو. قرآن کریم مرتب کرایا ابو بکر نے. اور یہ کتابی شکل قرآن کی حضور اکرم کے زمانے میں نہیں تھی. وہی آئی، کسی کو چمڑا ملا اس پر لکھ لیا، کوئی کاغذ لے آیا اس پر لکھ لیا، کسی نے کپڑے سے لکھ لیا. اس طرح متفرق ہے یہ سارے اجزاء. ان سب کو جوڑا اور جوڑ کر مرتب کیا اور ایک کتابی شکل میں قرآن کریم کو محفوظ کیا. یہ کارنامہ نہیں ہے، یہ کارنامہ یہ تو وہ کام تھا کہ رسول اکرم کی حیات میں ہونا تھا. لیکن وہی آ رہی تھی، جاری تھی، وہی ہوتا کیسے؟ آخر وقت تک تو قرآن نازل ہوا ہے، مرتب کیسے ہوتا؟ تو کون مرتب کرے؟ جو جانشین محمد ہو صلی اللہ علیہ وسلم. کم ہے کارنامہ، یہ تو عظیم کارنامے ہیں. مسیلمہ کذاب جس نے نبوت کا دعویٰ کیا اس کے خلاف کیا، اسے قتل کرا دیا. 2 برس قتل، 12 برس یا 10 برس حضرت عمر نے کیا کارنامہ انجام دیا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر نے جزیرۃ العرب کو مرکز اسلام کے طور پر چھوڑ دیا. یہ مرکز اسلام عرب، مرکز اسلام حجاز. اسلام محفوظ ہے عرب میں، صرف عرب میں، صرف عرب. اور عرب کے چاروں طرف ریشہ دوائیاں ہیں، خطرات ہیں کہ اسلام ایک نئی طاقت بن کر ابھر رہا ہے. اگر اس طاقت کو کچلا نہ گیا تو یہ تو سارے عالم کو فتح کر لے گا. پڑوس میں ایک طرف خطرات ایران کے، ایک طرف خطرات روم کے. یہ تو بڑی طاقتیں ریشہ دوائیاں شروع ہو گئیں. یہ کیا ہو گیا؟ یہ عرب میں کیا ہوا ہے؟ یہ تو بدو عرب ہے. جلدی خاتمہ کرو ان کا، جلدی خبر کو. رسول تو اللہ کے گئے جو آسمانی مدد. یہ ہوا، یہ عمر تھے، انہوں نے جہاد کیا. ادھر ایران کو فتح کیا، ادھر شام کے بہت بڑے بڑے حصوں کو فتح کر دیا. کیا کیا؟ مرکز اسلام کو خطرات سے محفوظ کیا. اور اس عظیم جہاد میں جو شام اور ایران کے خلاف ہوا ہے، حضرت عمر طرح قائم اور صحابہ کرام خلاف ہے. ان کے حکم کا انتظار. ایران کے مار کے اللہ کی طرح کیسے کیسے مار دی. شام، یہ دونوں عظیم سلطنتیں ہیں. اور وہ عمر جو مٹی کا ڈھیلا سرانے رکھ کر جنگل میں سوتا تھا. اس عمر کی عظمت کا انکار جو کرے وہ قرآن کا انکار کرے. جو ابو بکر صدیق کی عظمت کا انکار کرے، علماء نے لکھا ہے یہ دونوں شخصیتیں وہ ہیں جو مذہب اسلام کی بنیادی اینٹیں مناسب ہے. جو مٹی کا ڈھیلا سر کے نیچے رکھ کر ہوتی. اور جب آتا ہے ایران کا سفیر اور پوچھتا ہے بھائی کون ہے وہ عمر کون ہے؟
کہ جس کے نام سے تھرا رہے ہیں سارے عمر. کون ہے وہ کہا عمر کہاں ہے؟ دیکھو وہ دور جاؤ گے تھوڑی دور تو ایک فضول کے نیچے ایک مٹی کا گلا پھر کے نیچے رکھ کر سو رہا ہو. وہ دیکھو ابھی گئے وہ دیکھتا ہے یہ ہے عمر. جاگ گئے تو کون ہے؟ کہا میں یہ سفیر ایران. اسی عالم میں اپنی کملیہ جھاڑی یوں جھاڑ کر کملیہ اور رسول اکرم کی اس دیوان قلعہ معلیٰ میں آ گئے جس کو مسجد نبوی کہتے ہیں. وہاں گفتگو تھی. چلائیے پوچھا حاکم خارج نے میں کیا دیکھ کے آیا؟ میں کیا بتاؤں کیا دیکھ کے آیا؟ میں یہ دیکھ کے آیا کہ اس کے نیچے مٹی کا ایک ڈھیلا تھا, ایک گلا تھا, اور اس کے جسم پر ایک معمولی کمبل کا کرتا اور کمبل کی ایک چادر تھی, لیکن اس کے روب اور دبدبے کا یہ عالم تھا کہ میرا پیشاب نکلے جا رہا تھا. پاگل ہو گیا. ایک ایسا آدمی جس پر نہ آبا ہو, نہ قبا ہو, نہ فوجی وردی ہو, نہ کچھ ہو, مٹی کا ایک ڈھیلا ہو, مٹی کا فرش ہو, اور کمبل کا کرتا ہو, اور ایک مسجد میں بیٹھ کر وہ گفتگو کر رہا ہو حکمرانی کی اور سیاست کی. تو کہہ رہا ہے کہ تیرا پیشاب ختم ہو رہا تھا. تو آدمی ہے, زنانہ ہے, ہجوا ہے, پاگل ہے. اس نے کہا اے حاکم شہر اور کس طرح تھا یہ قوم تھا, میرے پاس جواب نہیں ہے. یہ تو آنے والا وقت ہوتا ہے. بس ایک فکرہ کہہ کر باہر آ گیا. تو وہ الٹا اپنے سفیر کی توہین کر رہا ہے کہ تو پاگل ہے, اور تو یہ ہے, تو عورت ہو گیا, ذرا ہو گیا. وہ تیرا پیشاب نکل رہا تھا اس سے, تو بدبو سے تیرا پیشاب نکل رہا. اب وہ کیا اپنے شہنشاہ کے سے گفتگو کرے, بحث کرے. ایک فکرہ کہہ کے باہر آ گیا. اچھا ہے شہنشاہ وقت بتایا وقت میں کیسا ہوتا ہے. یہ کون ہے؟ یہ عمر ہے رضی اللہ تعالی. یہ ہے 12 برس جس کو حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ ساری رہنمائی پس پردہ اور پس چلون محمد الرسول اللہ انجام دے رہے ہیں. اس لیے کہ یہ چھوٹا ہوا کام حضور کے مشن کا تھا. یہ شاہ عبد القادر کہہ رہے ہیں اپنے باپ کی تائید کہ میرے والد نے یہ کہا کہ یہ شیخین کا دور, یہ تو حضور اکرم ہی کی رہنمائی کا دور تھا. ان کی تائید کر رہے ہیں کہ خلافت کا مشن ابھی باقی تھا, اور قرآن میں یہی اشارہ ہے. قرآن کو دلیل بنایا ہے اپنے والد کی شاہ عبد القادر کا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یا تو یہ ہوگا کہ غلبہ اسلام اور فتح اسلام آپ کے سامنے بھی ہوگا لیکن تھوڑا ہوگا, اور نتوفینک کا, اور یا یہ ہوگا کہ آپ کا وصال ہو جائے گا, اور پھر آپ کے بعد جو لوگ آئیں گے وہ اس کو مکمل کریں گے. یہ قرآن یہ کہہ رہا ہے. شاہ عبد القادر صاحب نے سورہ یونس کی آیت کریمہ سے اپنے والد محترم کی تائید. خدا کرے اس کو آپ سمجھیں, یہ بڑا اہم مسئلہ ہے, بہت اہم. ابو بکر و عمر کے بعد خلافت راشدہ کا دور باقی ہے نا. ابھی آدھا حضرت عثمان کا, علی کا, یہ گزرا ہے لڑائی جھگڑوں. حضرت شاہ صاحب اس کو اس پہلے دور سے کم درجہ دیتے ہیں. ہے دور خلافت راشدہ, خلافت راشدہ, اور دونوں خلیفہ راشد ہیں, عثمان غنی بھی, علی مرتضیٰ, لیکن یہ دور خانہ جنگی. اب یہ دور خانہ جنگیوں کا
بڑا نازک دور ہے، اور ہمارا نوجوان جب اس دور کی تاریخ پڑھتا ہے تو وہ حضرات صحابہ کی طرف سے بدگمان ہو جاتا ہے۔ یہ سن لیجیے، خاص کر علماء منع کر گئے تھے کہ صحابہ کرام کے باہمی جھگڑوں پر گفتگو نہ کی جائے، بالکل نہیں، اس لیے کہ اللہ رب العالمین جس جماعت صحابہ کو مجموعی طور پر بلند درجہ دے چکا ہو، راشدون کہہ چکا ہو، اگر اس میں انسانی کمزوریاں ہیں تو اس کو ابھارنا جائز نہیں ہے، اس کو نظر انداز کرنا، لیکن شکایت کرنی پڑتی ہے۔ شیعہ طبقہ تو اس کا تو مشن یہ ہے کہ ایک جھگڑے کو نمایاں کرے اور اہل بیت اور حضرت علی اور اہل علی کو نمایاں کرے، ان کو ابھارے، اور یہ کہہ دو کوئی تو لڑاکو تھے، لڑاکو انہوں نے مخالف کی، انہوں نے یوں مارا۔ لیکن ایک تو طبقہ ہمارے ہاں بڑا احترام کرتے ہیں مولانا ابوالعلا صاحب مودودی کا، بہت بڑے عالم تھے، لیکن انہوں نے ایک کتاب خلافت و ملوکیت لکھ کر ہمارے پڑھے لکھے نوجوان کو تشویش میں مبتلا کیا۔ دیکھیے، میں مولانا ابوالعلا مودودی کا احترام کرتا ہوں، بہت بڑے عالم، بڑا کام کیا، لیکن یہ کتاب وہ ایسی لکھ گئے کہ جس سے وہ تعلیم یافتہ نوجوان جو ان کی دوسری کتابوں کو پڑھ کر عقیدت رکھتا ہے، اور رکھنی چاہیے، بڑی اہم کتابیں ہم کیا، ان کی تفسیر ہے، لیکن جب اس کو پڑھتا ہے تو وہ صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرتا ہے۔ سن لیجیے، کیونکہ انہوں نے متقین شروع کی حضرت عثمان سے، یہ کمزوری ساری کمزوریوں کو جمع کر کے کتاب میں لکھ دیا آپ نے، اور یہ بھی نہیں دیکھا کہ ان روایات کی تحقیق، اور وہ کہتا ہوں صحیح بھی ہیں ساری روایات، لیکن کیا ضروری ہے، کیوں یہ کام انجام دیا گیا، کیا فائدہ حاصل کیا گیا۔ تمام صحابہ علماء کہتے چلے آ رہے ہیں کہ مشاجرات صحابہ پر خبردار۔ دیکھو، یہ اولاد کا اختلاف ہے آپس میں، یہ اولاد کا اختلاف ہے۔ کوئی سمجھدار آدمی جب وہ اولاد کے درمیان جھگڑا ہوتا ہے تو اپنے آپ کو دور رکھتا ہے، ہر سمجھدار آدمی کو دیکھتا ہے۔ بھائیوں جھگڑا ہے، نہیں بھائی، میاں بھائیوں کا جھگڑا ہے، بھیا ہم نہیں بولتے اس میں، تو پھر ایک ہو جائیں گے، کیونکہ خون ایک ہے، ماں باپ کی سرپرستی موجود ہے، ہر بھائی کتنا ہی لڑے لیکن آبرو ہے، خون کی آبرو ہے۔ تو کیا علماء کہتے ہیں، تو یہ بھائیوں کی لڑائی ہے، اس میں دخل نہیں۔ اگر تم نے ایک کو برا کہا، ایک کو چڑھایا، ایک کو گرایا، اور میدان قیامت میں باپ نے یہ کہا کہ تم نے میری اولاد میں دخل کیوں دیا تھا، تو منع کر دیا، میری ساری اولاد الصحابی کالنجوم، تمہیں کیا فائدہ جو نے صحابہ کرام پر نکتہ کی اور ان کی کمزوریوں کو اچھالا ہے، کیا فائدہ؟ کہتے ہیں یہ فائدہ کہ ان کمزوریوں سے بچ کر چلو تاکہ دوبارہ اسلام غالب آ جائے۔ اس لیے مولانا صاحب نے یہ کتاب لکھی کہ اسلام پر زوال اس لیے آیا کہ حضرت عثمان نے یہ غلط کی، فلاں نے یہ غلط، فلاں نے یہ غلط، تم ان غلطیوں سے بچو تاکہ اسلام تمہارے ہاتھوں سے غالب آ جائے۔ آ گیا غالب؟ پوچھتا ہوں، اگر صحابہ کرام کی کمزوریوں کو اچھال کر مولانا مودودی واقعی اسلامی حکومت اور حکومت الہیہ قائم کر دیتے تو ہم کہتے ہیں جشن و روشن دلے باشا، بہت بڑا کام کر دیا، خلافت کا دور لوٹ آیا، 1500 برس تک تو لوٹے، اور 1500 برس کے بعد مولانا صاحب نے
وہ جماعت تیار کی. دیکھو اس کمزوری سے بچنا یہ عثمان غنی کی تھی, دیکھو اس کمزوری سے بچنا یہ حضرت معاویہ کی, دیکھو اس کمزوری سے یہ فلاں صحابی کی تھی. اور ایک ایسی جماعت تیار کر دی کہ اس جماعت نے اسلامی حکومت قائم کر دی پاکستان میں. تیار ہو جا ہی چکے تھے, ہم تو دیکھتے کیا ہوا قائم, کچھ قائم, وہی تو پاکستان ہے. اور خود مولانا مرحوم نے اپنے رویے میں تبدیلی کر لی جب دیکھا کہ یہاں دال گلنے والی نہیں ہے, یہاں کون حکومت الہیہ قائم کرے گا؟ وہ نوکر شاہی کا طبقہ, وہ خان بہادروں اور وزیروں کا طبقہ وہ کرے گا. وہاں کیا ہوا؟ مولانا صاحب نے الیکشن لڑے, ہر الیکشن میں ناکام ہوئی. ان کی جماعت اسلامی ہر الیکشن میں ناکام ہوئی. کیا فائدہ حاصل کیا حضور؟ اللہ پوچھے گا ان سے, اللہ پوچھے گا کہ مولانا صاحب آپ نے تفسیر لکھی, اتنی عمدہ بڑی کتابیں لکھی, لیکن یہ کتاب جو آپ اپنے نوجوانوں کو دے کر گئے آئے تو اس سے کیا حاصل ہوا؟ کوئی حاصل نہیں. آج میں نے جو آپ کو اس موضوع پر توجہ دلائی ہے, خاص طور پر اس لیے دلائی ہے کہ ہمارے یہاں نوجوانوں کا ایک طبقہ ہے ایسا جو اس خیال سے متاثر ہے. وہ صحابہ کرام پر اسی طرح نکتہ چینی کرتا ہے, نقل کرتا ہے, مولوی صاحب کی بات نقل کرتا ہے. ہمارے یہاں اہل سنت میں یہ ہے کہ تم زبان نہ کرو, کیا فائدہ حاصل کرو؟ یہ مل جائے گا تمہیں, صحابہ پر تنقید کر کے یہ ملے گا, کچھ بھی ملے گا, تمہارے اعمال برباد ہو جائے گا. جو اللہ نے ان کے ہاتھوں سے نیکیاں پہنچائیں کچھ پر, اور پھر یہ سن لیجیے کہ ہمارا وہ نوجوان جو یہ سمجھتا ہے کہ صحابہ کرام لڑے, صحابہ کرام کے درمیان تلواریں چلی, میں ایک جواب دیتا ہوں, ایک کیا کہ جس طرح سازشیں اس دور میں یہودی اور ایرانیوں نے کی, نو مسلم یہودی اور نو مسلم ایرانی, یہ دو قومیں تھیں جنہوں نے اسلام قبول کیا اور سازشیں بھی, اتنی گہری سازشیں تھیں کہ اسلام کی پیڑیاں بکھر جاتی. یہ صحابہ کرام آئے سازشوں میں, لڑائیاں ہوئی, یہ ہوا, لیکن پھر سمجھے اور سنبھل کر ان ساری سازشوں سے اسلام کی نیا کو پار لگایا. یہ عظمت ہے, وہ عظمت شیخین کی ہے, کوئی کلام نہیں, لیکن عظمت حضرت عثمان, حضرت علی کی بھی کم نہیں. ان کا کمال یہ ہے کہ ان سازشوں سے اسلام اور امت کو برباد نہیں ہونے دی. بہرحال اللہ تعالی ہمارے نوجوانوں کو, وہ نوجوان ہمارا حصہ ہے. محاذ آرائی, کچھ لوگ کہتے ہیں ہمارے یہاں محاذ آرائی بھی ہو جاتی ہے, فلاں جماعت کفر کے فتوے لگتے ہیں, وہ بھی مناسب نہیں. میں نے اس لیے اس موضوع پر زور دیا, اور نہیں دیا. وہ نوجوان ہیں, ان کی اصلاح کرنی چاہیے. ان کو یہ بتانا چاہیے کہ صحابہ کرام میں جھگڑے ہوئے مہاراج کو بشر تھے, وہ معصوم نہیں تھے, پیغمبر نہیں, لیکن ان کا کمال یہ ہے کہ جو سازشیں ہوئی ان سازشوں کو ناکام کر کے اسلام کو ترایا, اسلام کو بچا کر لیا. یہ ہے ان کی عظمت. وہ عظمت شیخین کی ہے کہ اسلام کو مستحکم کیا. یہ عظمت عثمان اور علی کی ہے کہ گہری سازشوں سے اسلام کی نیا کو پار لگا. یہ آج کے نوجوان کو بار بار سمجھانے کی ضرورت ہے. جو صحابہ کرام کی تاریخ, اس تاریخ کو پڑھ کر کہتا ہے صحابہ تو لڑے, صحابہ تو لڑتے ہی رہے. ارے صاحب, وہ لکھتا ہے پرتاپ جب کبھی اب تو خیر ٹوٹ گیا, اس کی کمر ٹوٹ گئی, وہ ہمیں کیا لکھتے
ارے صاحب اسلام کیا ہے؟ ان کے یہاں تو سبھی مارے گئے. ارے میاں تو خونخوار قوم ہے، خونخوار قوم ہے. ایک رسول بچ گئے، ابو بکر بچ گئے، اور انہوں نے سبھی کو قتل کیا. تینوں خلیفہ اس کے شہید ہوئے. ایک ابو بکر بچ گئے، عمر شہید، عثمان شہید، علی شہید. ان کیا تو سب شہید ہی ہوتے رہے. یہ تو مارتے ہیں اپنے آدمیوں کو، قاتل ہیں، خونریز ہیں، خونخوار ہیں. یہ کہ اس کا جواب ہے یہ جو نوجوانوں کو بار بار سمجھا. تم ان صحابہ کرام کے اختلاف کو دیکھو، لیکن دیکھو کہ نیچے گہری سازشیں کیا تھیں. کس طرح یہودیوں ایرانیوں نے اسلام کا خالد پہن کر اندر ہی اندر صحابہ کی اولاد کو لڑایا. لڑاتے ہیں نہیں اولاد کو. ماں باپ کا انتقال ہو جائے، خوب جائیداد مال و دولت چھوڑ جائیں ماں باپ، اور جو ان کے بہی خواہیں کیا کہیں گے؟ اب وہ کہیں گے موقع آ گیا اس خاندان کو بچے. ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ ایک بھائی کو کوئی بہکا رہا ہے، دوسرے بھائی کو کچھ بہکا رہا ہے، تقسیم در بہکا رہے ہیں، یہ بہکا رہے ہیں. لڑانا چاہتے وہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کارنامہ انجام دیا اس وقت کھل کر، اور اس کے بعد آج تک بھی ان کی توجہ باقی کر رہی. اس طرح باقی ہے کہ ہم زندہ کیوں ہیں. اس کو آپ کم کرامت کو کریں، آپ کو مل جانا چاہیے. پوری تاریخ ہے، اس پر مجھے کچھ نہیں کہنا. کہا کسی نے، غالباً ماہر القادری ہے، ماہر القادری نے کہا کہ کبھی کا کاروان کیف و مستی لٹ چکا ہوتا، کبھی کا کاروان کیف و مستی لٹ چکا ہوتا. یہاں سب سو رہے ہیں، ایک بھی بیدار ہے. سب وہ آج بھی بیدار، وہ آج بھی اسی طرح بیدار. آج بڑے سے بڑے گناہگار اور بدکار آدمی کو جب آپ محمد الرسول اللہ کا نام سناتے ہیں اور یہ کہتے ہیں امت محمد، تو وہ بھی ایک بکرا اٹھا ہے. محمد کا نام صلی اللہ علیہ وسلم، محمد الرسول اللہ کی آبرو پر وہ کہتا تھا. مر گیا کیا تھا مشہور آدمی سندر لال. جب ہندوستان اور پاکستان کی لڑائی ہوئی تو اس وقت اس نے کہا، پاکستان والوں نے کہا ارے یہ لڑائی ہے لڑو، لیکن اس لڑائی میں محمد کا نام نہ لاؤ، اس لڑائی میں محمد کا نام نہ لاؤ. بڑا سمجھدار آدمی سندر لال. وہ اپیل کرتا تھا پاکستان والوں سے کہ لڑائی ہے لڑو، سیاست کی لڑائی ہے دیکھو، لیکن تم اس لڑائی میں محمد الرسول اللہ کے نام سے لڑو. کیونکہ وہ جان کہ یہی ایک نام پاک ایسا ہے کہ جہاں آیا اور گناہگار سے گناہگار مسلمان میں سب کچھ چھاڑ جھوڑ کر چھوڑ. محمد الرسول اللہ یہ وہی ہے. تو کہا کہ کبھی کا کاروان کیف و مستی لٹ چکا، یہاں سب سو رہے ہیں، ایک بھی بیدار ہے. ہماری حالت تو سونے کی ہے، ایک بیدار ہے محمد الرسول اللہ. خدا کرے کہ یہ نوجوان یہ میری آواز کو آپ اتنا اس سارے آس کی بحث میں ایک ایک گھر میں اور محلوں میں ان نوجوانوں کو سنا کہ جن کے دل میں صحابہ کرام کی عقیدت کمزور پڑ گئی. جب محرم آتا ہے، جب محرم آتا ہے یہ قیامت لے کر آتا ہے. کیا دیکھ لیجیے آپ، یہ سنیوں کا شعور تو ہے نہیں ہے. یہ شیعہ علماء کو بلاتے ہیں، ان کی تقریریں کراتے ہیں. آپ کیا کراتے ہیں؟ شیعہ عالم کی تقریر وہ کراتے ہیں. وہاں شیعہ عالم کو بلاتے ہیں. اب شیعہ عالم، شیعہ صاحبان بہت سمجھدار ہیں، فتویٰ دیتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کسی طرح سنی ہمارے عالم. اب وہ سنی آج
بہترین مقرر ہوتے ہیں، لسان رضی ہوئی تقریریں. اب مقابلہ ہوتا ہے سنی علماء، اب وہ کہاں سنی علماء کہاں، تو سنی علماء سنی عوام یہ تاثر دے گا بھائی کیا تقریر کی ہے فرشیہ آئی، بھائی کیا کہنے، وہ ہمارا عالم تو کچھ نہیں بولا، یہاں کیسی زبردست تقریر کی ہے فلاں عالم. صحیح ہے، یہ ہوتا ہے. محرم آتا ہے تب صحابہ کرام کی عقیدت پر ضرب لگتی اس راستے. وہ کتابیں نوجوان پڑھ رہا ہے، وہی جس کتاب کی طرف میں نے اشارہ کیا تو نوجوان کے ذہن میں آتا ہے کہ صحابہ کو لوٹتے رہے. برسات جیسا قلم لکھتا ہے تو وہی حوالہ دیتا ہے یہاں انڈیا تو ہر خلیفہ مارا ہی ہے. بڑی ظالم قوم ہے، انہوں نے کسی کو زندہ چھوڑا ہے. اس لیے یہ بتانا ہے نوجوان کہ وہ جو اندر سازشیں ہوئی وہ اس قدر گہری اور خوفناک کہ ان سازشوں کو عبور کر کے لے آئے قافلے کو صحابہ کرام اور ان کی اولاد. یہ بہت بڑا کام. ایک واقعہ لکھا ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، مقابلہ تو حضرت علی اور معاویہ کو ہوا ہے کہ جب یہ اختلاف چل رہا تھا اور ایک آدھ جنگ بھی ہوئی تو شام کے حکمراں قسطنطنیہ کے حکمراں نے یہ طے کیا کہ ایک بہترین موقع ہے مسلمانوں پر حملہ کر کے اپنے علاقے واپس حملہ کرو. امیر معاویہ تو شام میں دمشق میں تھے، ان کے بعد اطلاع آ گئی کہ عیسائی شہنشاہ حملے کی تیاری کر رہا ہے. اس لیے کہ آپ میں اور علی میں اختلاف ہے، وہ فائدہ اٹھائے گا. بلایا اور قاصد سے کہا لے کر جاؤ اور 2 لفظ لکھ کے نہایت حقارت سے خطاب کیا. او کتے، اگر تیرا یہ خیال ہے کہ میرے اور علی کے درمیان اختلاف ہے اور تو اس سے فائدہ اٹھا کر اسلامی سلطنت پر حملہ کرے تو میں آگاہ کرتا ہوں جب تو ایسا کرے گا تو علی کے لشکر میں پہلا سپاہی معاویہ ہوگا. آج معاویہ اور علی کے درمیان جھگڑا ہے خلافت کا، اور کل جب تو نے ایسا ارادہ بد کیا تو معاویہ ایک سپاہی ہوگا اور علی قائد ہوگا. شکر صاحب جب یہ قاصد کا پیغام پہنچا ہے قاصد کے ذریعے شہنشاہ کو، روم کے شہنشاہ کو، پسینہ آ گیا اس کو بہت چھوڑ میں کروں. بہرحال اللہ رب العالمین ہمارے عقائد کو درست رکھے اور ہمارا نوجوان ہے اصل کو نوجوان جس کو پڑھنے کا شوق ہے وہ کالجوں سے پڑھ کے آ رہا ہے. کالجوں یونیورسٹیوں میں وہ کتابیں داخل ہیں کہ جن کتابوں میں صحابہ کرام کی بشریت کو دکھایا گیا. دیکھو یہ لڑے وہاں وہ مارے گئے، بیعت کو مارے گئے. دیکھو حضرت وہاں یہ دیکھنا ہے، یہ بتانا ہے کہ اسلام سر بلند کر کے آ گیا ان کے دور میں. یہی بہت بڑی بات ہے. کیسٹ نمبر 13 تفسیر قرآن بیان حضرت مولانا مفسر قرآن سید اخلاق حسین قاسمی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ. موضوع حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وللہ تعبیر اور شاہ عبد القادر صاحب کی الہامی تفسیری حاشیہ دوسری قسط. آڈیو سی ڈی آڈیو کیسٹ محمد صادق. فون نمبر 9899 63 47 68.